صفحہ آیت نمبر ہے 164۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اور فرشتے تو خود کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے اور ہم اس کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں اور ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ اور یہ مکے والے تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت حق آتی پہلوں کی تو ہم بھی اللہ کے بندے ہوتے خالص۔ پھر جب وہ نصیحت آ گئی تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا۔ اور ہمارا حکم گزر گیا ہے اپنے بندوں کے لیے جو پیغمبر تھے کہ بے شک ان ہی کی مدد کی جائے گی اور بے شک جو ہمارا لشکر ہے وہی غالب رہے گا۔ بس میرے پیغمبر ان مشرکوں سے ایک وقت تک اعراض کیجیے اور دیکھ ان کو ان قریب وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی مانتے ہیں؟ عذاب جلدی ماننے کی چیز تو نہیں ہے۔ جب وہ اترے گا ان کے سینوں میں تو بری ہوگی صبح ڈرائے ہوئے لوگوں کی۔ میرے پیغمبر ان سے اعراض کر ایک وقت تک
دیکھتے رہیے، عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے راہ تیرا عظمتوں والا ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور پیغمبروں کے لیے سلامتی ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ سورۃ صافات کی یہ آخری آیات کریمہ ان کو تلاوت کرنے کا اور ان کا آسان ترجمہ کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ ہم سورۃ صافات کی آیت نمبر 98 تک ساری آیتوں کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ 99 آیت سے لے کے 164 تک تمام آیتوں کا مختصر سا مفہوم، تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں۔ یہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ نے یہاں 7 نبیوں کے واقعہ کو ذکر کرنا ہے، اور مقصد ان 7 نبیوں کے قصوں سے یہ ہے کہ وہ خود مصیبتوں میں گرتے ہیں اور مشکلات میں مبتلا ہو کے میرے آگے گر جاتے ہیں۔ میں ان کی مدد کرتا ہوں، انہیں غالب کرتا ہوں، تو وہ میرے عاجز بندے ہیں، معبود بننے کے لائق نہیں۔ آیت نمبر 75 میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور آیت نمبر 83 میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر۔ لوگوں نے انہیں آگ میں ڈال دیا، تو ہم نے مشرکین کی وہ بنی بنائی تدبیر خاک میں ملا۔ انہوں نے آگ میں
جاتے ہوئے اور اس مصیبت میں گھر کے مجھے ہی پکارا تھا، لہذا وہ الہ بننے کے لائق نہیں، تم بھی انہی کی طرح میری عبادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ نے ان کی فرما برداری اور اطاعت کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ انہیں وطن سے نکال دیا گیا، انہوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ اصل وطن ان کا ہے عراق، اور ہجرت کر کے وہ فلسطین میں آ گئے، شام کے علاقے میں تشریف لائے۔ ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے التجا کی، رب حب لی من الصالحین، مجھے ایک صالح بیٹا عطا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ وہ اولاد کے لیے میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ میرے عاجز بندے ہیں، معبود بننے کے لائق۔ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی حالت یہ ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، 12 یا 13 سال اس کی عمر ہوئی، تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھ کے کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ تو بیٹے نے جواب میں کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، رہ گیا میرا معاملہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باپ بیٹا دونوں میری فرما برداری پر تیار ہو گئے، فلما اسلما، دونوں نے میرا حکم مان لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا، چھری ان کے ہاتھ میں ہے، بیٹے کو لٹایا ہے، چند سیکنڈوں کی بات ہے، نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا، انا کذالک نجزی المحسنین، یوں ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ واضح آزمائش تھی، بے شک یہ کھلا امتحان تھا، جس میں حضرت ابراہیم 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جتنے احباب یہاں موجود ہیں، میرے اس سوال کا آپ جواب دیں، اگر اللہ آپ کو کسی طرح یہ یقین دلا دے، کسی طریقے سے،
تم اپنے بیٹے کو صبح عیدگاہ میں لے آؤ، چھری بھی لے آنا، اسے لٹا دینا، لیکن میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تیرے بیٹے کے گلے پہ ایک خراش بھی نہیں آئے گی۔ ذبح ہونا، چلنا، گلا کٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، خراش بھی نہیں آئے گی۔ ہم اس کی جگہ جنت سے دمبا بھیج دیں گے، تو وہ دمبا ذبح کر دینا، ہم تجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب دیں گے۔ اگر اللہ آپ کو کسی طریقے سے یہ اطلاع دے دے، بتا دے، تو اس عمل کے لیے تو ہر بندہ تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا کمال، اتنا جو اللہ تعالیٰ اسے بیان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ تو اگر آپ کو بھی پتہ ہو، علم ہو کہ بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلنی، خراش بھی نہیں آنی، تو یہ تو آپ بھی تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہوا؟ تو اگر یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنے والی باتوں کا علم تھا، کیا ہونے والا ہے اسے وہ جانتے تھے، پھر یہ امتحان نہیں بنے گا۔ امتحان تب بنے گا جب عقیدہ ہمارے والا رکھو گے کہ چاہے پیغمبر ہو، چاہے کوئی ولی ہو، وہ آنے والے حالات کو نہیں جانتا، کل کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، اس کو جاننے والی ذات ہے تو وہ صرف رب کی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء عالم الغیب ہیں، آنے والے حالات کو جانتے ہیں، تو میرا سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا؟ ان کو یہ علم تھا کہ اسماعیل کے گلے پہ خراش بھی نہیں آئے گی؟ اور اگر علم تھا تو پھر یہ ڈرامہ بنا، پھر یہ امتحان نہ ہوگا۔ امتحان تب ہی بنے گا جب ہم عقیدہ رکھیں گے کہ آنے والے حالات کا علم نہ حضرت ابراہیم کو تھا نہ حضرت اسماعیل کو تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ گلا میں کاٹ دوں گا، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ میرا گلا کٹ جائے گا، نہیں جانتے تھے حقیقت حال کو۔ آنے والے حالات میں، وقت میں کیا ہونے والا ہے، اس کو جاننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ہے؟ تبھی یہ امتحان بنے۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور پھر ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور ساتھ یہ کہا کہ وہ نبی بھی ہوگا۔ اور ایک جگہ پہ اللہ سورۃ ہود میں کہتے ہیں کہ اسحاق کی بشارت دی، پھر پوتے یعقوب کی بھی بشارت۔ اسحاق کا بیٹا جو یعقوب ہوگا وہ بھی پیغمبر، یعنی اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ اسحاق پیغمبر بھی تجھے دیں گے بیٹا، تو وہ زندگی اعلیٰ بھی ہوئے، اس لیے کہ آگے پوتے کی بشارت بھی۔ کچھ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ ذبی اسحاق ہے، اسماعیل نہیں ہے، کچھ مفسرین نے بھی لکھا ہے، غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے کہ ذبی جو ہے نا وہ اسحاق ہے، اسماعیل نہیں ہے۔ لیکن ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبی اسماعیل ہے، پہلے ایک بیٹے کی بشارت دے دی، پھر واقعہ بیان کیا، پھر کہا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ،
ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی، اور ساتھ یہ کہا بھئی وہ آگے زندگی والا ہوگا، اس کا بیٹا یعقوب بھی پیغمبر ہوگا۔ تو جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ بتا دیا تھا کہ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب بھی پیغمبر ہوگا، تو پھر ان کے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے کیوں دینا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے مولا تم آپ ہی تھے، آپ کیسی پہ اس کا پتر بھی پیغمبر ہوگا، تو یہ تو زندگیوں والا ہونا ہے، اس کے گلے پہ کیسے چھری رکھنی ہے؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو ذبی ہیں نا، جن کو ذبح کے لیے لے کر گئے تھے، وہ حضرت اسحاق نہیں تھے بلکہ حضرت آیت نمبر 114 میں اللہ نے تیسرے اور چوتھے قصے کو بیان کیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ ان کی قوم کو فرعون نے غلام بنا رکھا ہے، لڑکوں کو ذبح کرتا ہے، لڑکیوں کو زندہ رکھتا ہے تاکہ ان کی عصمت دری کرے۔ اتنا بڑا ظلم ان کی قوم سے ہو رہا تھا، پھر ہم ہی تھے نا جنہوں نے حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دے دی تھی اور فرعون کو سمندر میں غرق کر کے رکھ دیا۔ وہ خود مصیبتوں میں مبتلا، وہ خود دکھوں میں مبتلا، انہیں نجات دینے والے ہم ہیں، انہیں سمندر سے پار لگانے والے ہم ہیں، تو یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں، تو پھر معبود بھی صرف میں ہوں، وہ عبادت کے لائق نہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، آپ ذرا انداز دیکھیں اللہ کا، وَلَقَدْ مَنَنَّا، ہم نے احسان کیا، یہ ہم نے پہ ذرا دیکھیں، ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا، ہم نے ان کو بچایا، وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم کو بچایا، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی مصیبت سے، وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے مدد کی تو وہ غالب آئے، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے انہیں کتاب دی تھی واضح مضمون والی، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور سیدھے رستے پہ بھی ان دونوں بھائیوں کو ہم نے چلایا۔ سبحان اللہ، وہ تو میرے سامنے گڑ گڑاتے تھے، ان کی مدد کرنے والے ہم تھے، سمندر سے پار لگانے والے ہم تھے، لہذا وہ معبود بننے کے لائق نہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم 123 آیت نمبر 123 اس پہ پہنچ گئے ہیں۔ بے شک الیاس جو تھے نا، وہ ہمارے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ اس قال لقومہ، جب حضرت الیاس نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ اتدعون بالا، کیا تم پکارتے ہو بال بت کو؟ بال ان کے بت کا نام تھا۔ کیا تم پکارتے ہو بال کو؟ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور چھوڑتے ہو اس اللہ کو جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا۔ سبحان اللہ، اس کو چھوڑ دیتے ہو، اسے نہیں پکار رہے ہو، اور اس کی جگہ پہ بال کو پکار رہے ہو۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی احسن الخالقین کون ہے؟ یعنی اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی وہ کیا ہے؟ بال، سونے کا بت تھا جی، سونے کا، لمبائی تھی اس کی
کی 24 گز 400 مجاور مقرر تھے اس پر، 400 مجاور۔ اور اگلی بات سن کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اندر داخل ہو کر شیطان باتیں کیا کرتا، گفتگو کرتا تھا، بات کرتا تھا، کوئی اس کو پکارتا تھا تو وہ کہتا تھا سن لئیے ہو جائے گا تیرا کام، اور زیادہ پکا ہو جاتا تھا۔ بزرگ کا جواب دیتا ہوں، کون سمجھائے؟ وہ بزرگ نہیں، تیرا پیو شیطان ہے، کون سمجھائے اسے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں، شیطان ہر حربہ استعمال کرتا ہے کفر کے لیے، شرک کے لیے، مشرکین کو اپنے عقیدے پہ پختہ کرنے کے لیے حربے استعمال کرتا ہے۔ کبھی قبریں ہلنے لگتی ہیں، یہ حرامی سب کچھ کرتا ہے۔ کبھی اندر سے آواز آنے لگتی ہے کتنے پیر رکھے ہی، تین نہیں پتا تیرے بزرگ نے ہوندا یہ حرامی۔ سچی سچی بات کرو، اگر آج کسی قبر سے آواز آ جائے، کوئی بندہ جائے السلام علیکم یا قبور، وعلیکم السلام، ساتھی کسی سن کہتے تھے جواب نہیں دیتے، دتا کہ نہیں دتا، اب انہیں کون بتائے تھوڑا پیو، یہ حرامی ہے، یہ سمجھ لو، ذہن میں بٹھا لو یہ بات۔ قبروں میں داخل ہو کے اندر سے آوازیں دیتا ہے، خوابوں میں آتا ہے، خوابوں میں رات خواب میں آ کے کہتا ہے میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ اب کس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا ہوا ہے؟ تو ان کی شکل کیسی تھی؟ ایک نورانی شکل، سفید داڑھی، سبز جبہ کبا، کھونڈی نورانی شکل، میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، تو یار بھی دیتی ہے نا، من پتہ لگ گیا، شاباش میرا بڑا چنگا پتر ہے۔ وہ صبح کہتا ہے ہاں راتی پیرانے پیر آئے سن، اور پیرانے پیر نہیں سن، پیرانے پیر آئے سن۔ سارا دن ماتم کیا، راتی آ گیا، میں حضرت حسین ہاں، میں تیرے تے بڑا راضی ہوں، یہ اور پکا ہو۔ یہ حرام زدگیاں وہ کرتا ہے، آوازیں دیتا ہے، خوابوں میں آتا ہے۔ ساڑھے خواب کیوں نہیں آتا؟ انہاں دیا منجیاں تلے بڑے ہوئے اللہ تے الٹ دا منجیاں تے خون آ جاتا ہے، کدی ساڈے والے پاسے بھیجو، تواڈے کول ہی آندا، ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ پہلے جن شیطان اس بندے کو مس کرتے ہیں، مس کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں، پھر اس کے اندر داخل ہو کے کہتے ہیں فلانے مزار دا سلام کرا لو تو چھڑ دینے ہو۔ پھر جب وہ شرک کروا لیتے ہیں چھوڑ دیتا ہے، یہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ساڈا کام کتنے ہویا، سلام مننا، شرک پہ اور زیادہ پکا کر۔ یہ ذہن میں رہے، ذہن میں رہے، کل کسی قبر جو آواز آ جائی تو سن چھوڑ نہ جانا۔ اب یہ کہتے رہنے، قرآن سامنے رکھنا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ اگر پہاڑ چلنے لگ جائیں اور اگر مردے بولنے لگ جائیں، اس کو یاد رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ جس طرح پہاڑوں کا چلنا محال ہے، اسی طرح مردوں کا بولنا بھی کیا ہے؟ 8ویں پارے کے شروع میں رب نے کہا ہے۔ تو جب قبر سے آواز آئے، یہ نہیں آکڑا بھئی او بول رہا قبر والا، یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے، ہر حربہ استعمال کرتا ہے، خوابوں میں آتا ہے، تسلیاں دیتا ہے، قبروں سے آوازیں دیتا ہے۔ اس بال بت کے اندر داخل ہو کر یہ پکارنے والوں سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ اس کے شر سے محفوظ فرمائے، اس کے شر سے اللہ بچائے۔
یہ جو ہوتا ہے نا دیوا بجھاؤ تو لکڑی کٹو تے کٹو تے صحیح نیڑے تے لگو اے مور نو ہاتھ تے لاؤ. یہی حرامی سب کچھ کرتا ہے. وہ بندہ جو کاٹنے کے لیے جائے یا دیا بجھانے کے لیے جائے تو یہ اس پہ حملہ کر اس کو ہاتھ شل ہو جاتا ہے. دیا بجھانے لگا ہاتھ شل ہو گئے. میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے, ایک طالب علم تھا تو اس کو یہی کہا بھی کوئی دیوا بجھا کے دیکھے. یہ بزرگوں نے سرانے جڑا اس کا میں جاننا. اس نے یوں ہاتھ کیا, ہاتھ شل, دوسرا ہاتھ شل, پھوک مارنے لگا, وہاں منہ رہ گیا. اس آ کے من چک کے اس دوتے سٹو دیوے دے. وہ اٹھا کے اس دیے پہ پھینکا, دیا بجھا, ہاتھ بھی کھل گیا, پاؤں بھی کھل گیا. یہ بڑی شرارتیں کرتا ہے. ہمارے پنجپیر کے جو حضرت ہیں, حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری, وہ وہاں بچرا میں 12 سال مولانا حسین علی کی خدمت میں رہے. پنجابی جانتے تھے. وہ کہتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گجرات کے علاقے میں میں توحید کی تبلیغ گاؤں گاؤں کیا کرتا. اس وقت بڑا مشکل کام تھا, اب بڑا آسان ہے. شرک ہی شرک تھا, شرک ہی شرک. تو ایک گاؤں میں میں پہنچا, گاؤں کا نام بھی لکھا ہے, اب میرے ذہن میں نہیں, گاؤں کا نام بھی انہوں نے لکھا. وہاں میں نے کہا کہ جو چودھری ہے نا گاؤں کا سردار, اس کو ملنا چاہیے. یہ چودھری ٹھیک ہو گیا تو رعایا ٹھیک ہو جائے گی. چودھری کا نام تھا محمد بوٹا. یہ میرے ذہن میں لکھا ہوا اس کتاب. میں اس کے پاس گیا, میں نے اس سے کہا کہ میرے کول قرآن کا ترجمہ پائے. پہلے تو وہ بڑا سٹ پٹایا, میں کیا جانوں, جاہل آدمی ہوں, قرآن کیا ہے. میں بھی اس کی منتیں کرنے لگ گیا. آخر وہ مان گیا, کہنے لگا پڑھا. میں نے سورۃ فاتحہ شروع کی. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے تو میں نے اس کو پوری توحید سمجھا. سبحان اللہ. عبادت, سجدہ, نظر, نیاز, منت, چڑھاوا. چودھری کو بھی بات سمجھ آ گئی, توحید کی سمجھ آ گئی. وہ چودھری جو 11ویں دیا کرتا تھا ہر مہینے, اس نے کہا چھوڑو, دودھ تقسیم کرنا ہے تو رب کے نام پہ کرنا ہے, کہ دینے والا وہی ہے, نہیں دینا 11ویں کے لیے نہیں دینا. ہلچل مچ گئی شہر میں, مخالفت ہو گئی. لیکن چودھری تھا, بول کو نہیں سکتا تھا. مولانا کہتے ہیں ایک دن میں مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو چودھری کے ڈیرے پہ لوگ اکٹھے ہیں. میں کیا خیر ہوئے بھائی. تو میں گیا تو چودھری کی اتنی بھینسیں تھیں وہ زمین پہ لیٹی. لوگ اکٹھے, لوگ چودھری نے کہتے اور انکار کر رہے, یار نہیں پہنچیا کہ نہیں پہنچیا, یار والا پہنچے کہ نہیں پہنچیا. وہ بھینسیں اب پڑی ہیں, مرنے لگی ہیں. میں آیا, لوگ مجھے دیکھ, اے آدھا پہ یہ وہابی, سب کچھ اس نے کیا ہے چودھری کے ساتھ. میں بڑا پریشان ہوا, بھئی یا اللہ یہ کیڑی ازمائش پا چھڑے. اب چودھری بھی کہے گا بھئی 11ویں نہیں دیتی تے تاں مجھا پنیا نے. میں نے چودھری سے کہا برتن لے کے آ, اور میں نے جوتی اتاری, آیت الکرسی پڑھی اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے میں نے ایک بھینس کو جو جوتی ماری نا وہ اٹھ کے کھڑی ہو. سبحان اللہ. میں کہا دو اس کو, دوسری کو مارا, دوسری اٹھ گئی, تیسری کو, تیسری اٹھ گئی, پہلے نہ زیادہ تو سبحان اللہ. وہ یہی حرامی تھا, انہوں نے مجھن اٹھائی پیاسی. بڑا حرامی ہے, بڑا حرامی ہے. جب میں نے توحید کا نعرہ لگایا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے جوتی سے مرمت کی نا اس کی, وہ جب کوئی نکلا بھاگا, ایسے ٹھیک ہو. تو یہ ذہن میں رکھیں, یہ جڑے آتے ہیں نا پہ بزرگ راتی خواب ملے سن تے بزرگاں سن, اے آکھیا یہ جھوٹ بھی نہیں یہ بولتے, وہ ایو بزرگ جے ملتا حرامی. ان کو کہتا ہے میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. اب بندے کو دیکھو فلاں ہوں,
میں فلاں ولی ہوں، فلاں بزرگ ہوں، یہ ایسا ہے لاہور دیکھ دیا ہی نا، میں تیرے تے بڑا راضی ہوں، یہ شرک کے جھوڑ پکا ہو، بڑی شرارتیں کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کبھی ایسا معاملہ ہو کہ سن چھوڑ نہ جائیں تسی کی پڑھا لیتا ہوتا ہے ویکھیا کی بڑا شرارتی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، شیطان نبی اکرم کی صورت نہیں بن سکتا، یہ ذہن میں رکھیں، جو آپ کی صورت تھی نا شکل مبارک وہ نہیں بن سکتا، لیکن کوئی اچھی سی صورت بنا کے یہ کہہ سکتا ہے انا رسول اللہ، کوئی صورت اچھی سی بنا لے، لیکن جو نبی پاک کی اصل صورت تھی وہ شیطان بنا نہیں سکتا، اس میں نہیں آ سکتا، اوروں کی شکل میں وہ آ سکتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں راولپنڈی میں آیا، درس قرآن دیا، میری بڑی مخالفت ہوئی، تماشا ہو گیا پورے پنڈی میں، غلام اللہ ہونے لگا، منکر رسول، گستاخ رسول، بے ادا، وہابی، پھر وہابی سے وہابڑا۔ ایک نوجوان میرے ہاں درس سنا کرتا تھا، اللہ نے اس کو توحید کی سمجھ دی، سارا گھر دوسرے عقیدے والا، شرکی عقیدے والا، باپ ماں بھائی، یہی نوجوان میرے درس میں آیا کرتا، بیمار ہو گیا، اس کا والد بھی بیمار، باپ بھی بیٹا بھی۔ اب باپ کہتا ہے کہ رات خواب میں نبی پاک آئے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، دم کر دیں، آپ نے مجھے دم کیا، خواب ہی میں مجھے معلوم ہوا کہ میں صحیح ہو گیا ہوں، تو میں نے کہا اے میرا پتر ہے، بیٹا ہے میرا، اسے بھی دم کر دیں، یہ بھی بیمار ہے۔ تو انہوں نے کہا اے غلام اللہ خان کے درس جانا، وہ میرا دشمن ہے، اس میں دم نہیں کر، یہ قرآن سنان جانا، یہ نبی پاک کہہ رہے ہیں۔ صبح اشتہار شائع ہو گئے کہ نبی پاک نے غلام اللہ خان کو گستاخ رسول قرار دے دی، اشتہار لگا۔ میں نے جب یہ بتایا کہ جس کو خواب آیا ہے یہ کوئی جانتا ہے کہ نبی پاک کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کی زلفیں کیسی تھیں، آپ کا ماتھا مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے رخسار کیسے تھے، یہ جانتا ہے؟ کوئی بندہ اچھی شکل بنا کے کہے کہ میں نبی ہوں تو یہ کیا ہوا؟ تو پھر جب میں نے جواب دیا کہ اللہ کا نبی ہو اور قرآن سے منع کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرے دن پھر انہوں نے پھر اشتہار شائع کر دیے، توبہ توبہ جی، اے نبی پاک نو الیاذ باللہ غلام اللہ خان نے شیطان قرار دے دی، یہ اشتہار لگ۔ ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے بڑے مشکل وقت میں اللہ کی توحید دیا، بڑی مشکل وقت تھی، بڑی مخالفت۔ ایبٹ میں مولانا شفیق الرحمان حضرت شیخ کے شاگرد نے، میں ان کے جلسے میں بھی کئی مرتبہ ان کے مدرسے میں گیا ہوں، مولانا شفیق الرحمان صاحب بڑے موحد آدمی ہیں، عالم ہیں، مدرسہ ہے، خطیب ہزارہ بھی رہے ہیں وہ، یعنی ایبٹ آباد کی مرکزی مسجد کے خطیب۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان میرے درس میں آیا کرتا تھا قرآن سننے کے لیے، تو کئی دن نہیں آیا، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا بھائی چلو اس کے گھر چلتے ہیں، پتہ کرتے ہیں خیر تے ہے، بیمار تے نہیں۔ تو ہم جب گئے اس کے گھر تو ہم نے کہا بھائی آپ درس میں نہیں، اس نے کہا چھوڑو درس، تم بزرگوں کے گستاخ ہو، بے ادب ہو تم گستاخ۔ یا اللہ خیر ہوگی، یہ کیا بنا؟ تو وہ کہتا ہے میں آپ کا درس سن کے آ رہا تھا، جب میں اپنے گھر کی گلی میں آیا تو سامنے شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے، یہ حرامی سامنے، کہاں سے آ رہے ہو؟
تو مولانا شفیق الرحمان کا درس سن کے آ رہا ہوں، اس وہابی کا، استاد کا، بے ادب کا جو ہمارا مخالف ہے، میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا آپ تو بزرگوں کے گستاخ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بالکل، میں درس سن کے آ رہا تھا تو گلی کے میرے سامنے آ گئے۔ جی یہ آپ کو ساری باتیں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا معاملہ اللہ نہ کرے، بن جائے تو سمجھ جانا ہے کہ قرآن کی خلاف ورزی کرنے والا، قرآن سے روکنے والا اللہ کا نبی بھی نہیں ہو سکتا، ولی بھی نہیں۔ اسی جنات کی شرارت ہوتی ہے، اس بال بت کے اندر داخل ہو کر شیطان باتیں کیا کرتا تھا۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے حضرت الیاس کی تکذیب کی۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، وہ سارے عذاب کے لیے میرے سامنے حاضر کیے جائیں۔ حضرت الیاس نے تو ساری زندگی اس بات کی دعوت دی تھی کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم آیت نمبر 132 پہ آ گئے۔ یہ چھٹا قصہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، ہم کئی جگہ پہ یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس پہ ذرا دیکھیے گا۔ اذ نجیناہ، ہم نے ان کو بچایا اور ان کے گھر والوں کو بھی اس عذاب سے ہم نے بچایا۔ ثم دمرنا الآخرین، آخرین، اور پھر ہم نے ہلاک کیا پچھلوں کو، انہیں تباہ کرنے والے بھی ہم تھے، حضرت لوط کو نجات دینے والے بھی ہم تھے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ساتواں واقعہ ہے، قصہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ ہم آیت نمبر 139 پہ آئے۔ کئی جگہوں پہ ہم نے، آپ نے حضرت یونس کا قصہ پڑھ رکھا ہے، بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جب تبلیغ کا اختتام ہو گیا، حضرت یونس نے حق ادا کر دیا، تو اللہ نے کہا میرے پیغمبر 3 دنوں کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، ہم فیصلہ کرنے والے ہیں، تیری قوم کو تباہ کر دیں گے 3 دن میں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں ترائے دیہڑے ہے جی، اس کے بعد توڑے رگڑے نکل جانے۔ تو تیسرے دن اللہ کے حکم کے انتظار کیے بغیر حضرت یونس اس گاؤں سے نکل گئے۔ کیوں؟ یقین تھا کہ اب عذاب آیا کہ یہ نکل گئے بغیر اللہ کے حکم کے انتظار کیے۔ ادھر کیا ہوا؟ جب عذاب کے آثار قوم نے دیکھے نا، آیا نہیں عذاب، صرف آثار دیکھے، تو پوری قوم، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، جانور، چلا چلا کے، چیخ چیخ کے انہوں نے رب سے معافی مانگی، توبہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر، سبحان اللہ، عذاب ہٹا۔ یہ نکلے، یہ کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی گرداب میں آئی، انہوں نے کہا ایک بندے کو سمندر کے حوالے کرنا ہے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، یا وہ سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی غلام بھاگا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ کشتی گرداب میں پھنس گئی ہے، تو انہوں نے قرآن اندازی کی، تو قرآن اندازی میں نام نکلا حضرت یونس کا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اس کو لقمہ بنا لیا مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت کرنے والے تھے اپنے آپ کو کہ میں بغیر امر الہی اپنے شہر سے باہر کیوں۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ میری تسبیح نہ پڑھتے اور مجھے شریکوں سے پاک نہ کہتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اگر وہ یہ نہ پڑھتے نا، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، ہم نے ان کو ڈال دیا
ایک کھلے میدان میں، وہ سقیم، اور وہ بیمار تھے، چمڑا جھڑ گیا، جس طرح پرندے کا بچہ نہیں ہوتا پہلے دن کا دوسرے دن کا، بس اس طرح ہو گئے، بال جھڑ گئے، چمڑا جھڑ گیا۔ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً، اور ہم نے اگایا ان پر ایک درخت، من یقطین، کدو کا، یعنی بیل دار، جیسے تربوز ہو، خربوزے، کدو، جس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، ہم نے وہ بیل دار درخت ان کے قریب اگایا اور درخت کے پتے ان کے جسم پہ ڈال دیے تاکہ مکھیاں میرے پیغمبر کو تنگ نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ جسم جو بالکل بچے کی طرح، جو پرندے کا بچہ ہوتا اس کی طرح ہو گیا تھا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے بھیجا اس یونس کو 1,00,000 لوگوں کی طرف، جو ان کی قوم تھی۔ ہم نے کہا واپس جاؤ، تیری قوم ساری کی ساری مسلم ہو گئی، مان گئے، ہم نے عذاب ان سے ہٹا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت یونس مصیبت میں گھرے، تکلیف میں مبتلا ہوئے، مچھلی نے لقمہ بنایا تو ہم نے انہیں بچایا تھا، ہم نے کدو کی بیل ان پہ اگا کے ان پہ ڈالی تھی، یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں۔ تو حضرت یونس معبود بننے کے لائق نہیں۔ 7 انبیاء کے قصے ہو گئے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو، بھول جاتے ہیں آپ، تو میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مخلوقوں کا اللہ سورہ صافات میں ذکر کر رہے ہیں، فرشتے 1، جنات 2، انسان 3۔ فرشتے بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہیں، جنات بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہیں، یہ شروع میں کہا۔ پھر درمیان میں 7 نبیوں کے قصے ذکر کیے۔ اللہ ایک مرتبہ پھر فرشتوں کے حالات کو دوبارہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں اللہ؟ فاستفتہم، ان سے پوچھ، میرے پیغمبر ان مشرکین مکہ سے پوچھ، آل ربک البنات ولہم البنون، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ دیر میں آ گیا۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کس معنی میں کہتے تھے؟ جس طرح بیٹی کی بات باپ رد نہیں کرتا، اسی طرح فرشتوں کی سفارش بھی اللہ رد نہیں۔ پوچھ ان سے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو؟ یہ عجیب انداز ہے اللہ کا۔ اور رب کے لیے بیٹیاں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، یا ہم نے پیدا کیا بنایا فرشتوں کو اناسن عورتیں، وہم شاہدون، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ میں مذکر بنایا، یا یہ کیسے کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ انہم من افکہم، ان کی جھوٹی بات بنائی ہوئی ہے جب وہ کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اس بات میں یہ کیا ہیں؟ جھوٹے۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے چن لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ اللہ نے بنانا بھی تھا تو بیٹے بناتا، تو اللہ نے چن لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ کس بات کی؟ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ فاتو بکتابکم، اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل، اپنی کوئی کتاب پیش کرو۔ وجعل بینہ وبین الجنۃ نسبا، واہ مولانا حسین علی، تو نے جس طرح قرآن سمجھا ہے، سمجھنے کا حق ادا کر، اور انہوں نے بنایا
اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسباً ایک رشتہ. یہ فرشتوں کے حالات ختم کیے تو اللہ کس کے حالات شروع کر رہے ہیں؟ جنوں کے. جنات بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہے. کیا انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ قائم کر دیا ہے؟ مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا نا کہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان دی ماواں کون ہیں، تو وہ کہتے شاہان جنات جو ہے نا، جنوں کے بادشاہ، ان کی جو بیٹیاں ہیں نا وہ ان کی مائیں ہیں. شاہان جن، بڑے بڑے بادشاہ جن جو ہے نا، ان کی جو بیٹیاں ہیں نا وہ ان کی مائیں ہیں اور یاد باللہ اللہ کی بیویاں ہیں. تو اللہ نے فرمایا انہوں نے میرے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جن اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ حساب کتاب کے لیے میرے سامنے حاضر کیے جائیں گے. اگر اے میرے سسرالی ہوں دے تو میں سسرالیاں نہیں تو بندہ عزت کرتا، تو میں انہیں عذاب میں پکڑ کے لے آتا. یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے ان کا بیچا لینا ہے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں جو جنوں میں مخلص اللہ کے بندے ہیں وہ اس حاضری سے مستثنا ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے. وما منا الا له مقام معلوم. اب تھوڑا سا آپ کا بھی امتحان لیں. فرشتے کہتے ہیں ما منا، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، وَلَهُ مَقَامٌ معلوم، مگر اس کا ایک مقام مقرر ہے، یہی کھڑے رہنا ہے، سجدے میں رہنا ہے، رکوع میں رہنا ہے، قیام میں رہنا ہے، پہلے آسمان پہ رہنا ہے، دوسرے آسمان پہ رہنا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم تو اپنے رب کی عبادت کے لیے صف بستہ کھڑے رہتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو ہر وقت رب کی تسبیحیں پڑھتے رہتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس چیز کا بیان ہو رہا ہے؟ پھر فرشتوں کا بیان شروع کر دیا. فرشتوں کو تم نے معبود بنایا. فرشتوں کی اپنی حالت کیا ہے؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم غلام ہیں. جس جگہ پہ کھڑا کر دیتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، صفے باندھ کے کھڑے ہیں، اس کی تسبیحیں پڑھتے ہیں. وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، مشرکین مکہ عرب جاہل تھے. یہودیوں کے پاس توریت تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی. وہ صاحب علم تھی، ان کی درسگاہیں تھیں، مدرسے تھے، خانقاہیں تھیں، علماء تھے. یہ تھے لکیر کے فقیر جاہل. تو یہ کہا کرتے تھے ہائے کبھی ہمارے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب ہوتی، ہمارے پاس بھی کوئی ہدایت نامہ ہوتا تو ہم دوسرے لوگوں سے زیادہ ہدایت والے ہوتے. یہ کہتے تھے لو ان عندنا ذکر من الاولین، کاش کہ ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم مانتے. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے خالص بندے بن جاتے، ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی. پھر جب وہ نصیحت قرآن کی شکل میں آ گئی کافروا بھی، اس کا انہوں نے انکار کیا. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے. نبی پاک کو خوشخبری دی جا رہی ہے. اپنے بندوں کے ساتھ ہم نے جو وعدہ کیا تھا نا، جو ہمارے بندے تھے پیغمبر، وہ بات گزر چکی ہے. کیا وعدہ تھا؟ انہم لہم المنصورون، ہماری مدد ہمیشہ نبیوں کے ساتھ. سبحان اللہ، یہ ہم نے وعدہ کی، یہ پکی بات ہے. میرے آخری پیغمبر
میری مدد اب بھی آپ کے ساتھ ہوگی. فَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور یقیناً ہمارا لشکر جو ہے نا, لَهُمُ الْغَالِبُونَ, وہی غالب آنے والا ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ, میرے پیغمبر ان سے اعراض کیجئے ایک وقت تک. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, تو بھی انتظار کر اور وہ بھی پتہ چل جائے گا. پھر بدر میں پتہ چل گیا, پھر فتح مکہ کے دن پتہ چل گیا. بدر میں اللہ نے 313 سے 1000 کو پٹوایا, 70 صنادید قریش چودھری مارے گئے اور 70 ہتھکڑیوں میں جکڑے گئے. عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ, کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ مشرکین مکہ نبی پاک سے کہتے تھے جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے ہم نہیں مانتے, لے آؤ عذاب. اللہ کہتے ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ, جب وہ عذاب اترے گا ان کے صحن میں, ساحہ میدان, صحن, فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ, تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بری ہوگی. جب میرا عذاب آئے گا نا تو پھر جن لوگوں کو ہم نے عذاب سے ڈرا رکھا ہے ان کی صبح بڑی بری ہوگی. میرے پیغمبر ان سے اعراض کر دے, یہ بھی دیکھ رہے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, خلاصہ ہے سورت. ساری سورت کا اللہ کیا نکالنے لگے؟ خلاصہ, نچو مغز. سبحان ربک رب العزت, پاک ہے تیرا رب عظمتوں والا, عظمتوں والا, جو السمیع لکل دعا ہے, العلیم لکل حال ہے, القدیر ہے, الحافظ ہے, المقتدر ہے, المعز ہے, المذل ہے, النافع ہے, الظاہر ہے, الرحمن ہے, الرحیم ہے. تیرے رب کی ذات پاک ہے جو عظمتوں والا رب ہے. اما یصفون, ان باتوں سے پاک ہے جو مشرک بیان کرتے ہیں. اللہ انہاں دی موڑدا نہیں, یہ اللہ کو منوا لے دینے, یہ اللہ کے محبوب ہیں, یہ اللہ سے بات پوری کروا لیتے ہیں. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ باتیں جو مشرکین بیان کرتے ہیں, سبحان ربک, تیرا رب ان سے کیا ہے؟ پاک ہے, وہ عظمتوں والا ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں, اس کی کوئی بیوی نہیں, کنبہ نہیں, قبیلہ نہیں, مجبوری نہیں, معذوری نہیں, وزیر نہیں, مشیر نہیں, کھانے سے, پینے سے, سونے سے پاک ہے. وسلام علی المرسلین, اور سلامتی ہے رسولوں پر. رسول عبادت کے لائق نہیں ہوتے. رسولوں کا مرتبہ یہ ہے کہ جب ہم ان کی کافر قوم کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر نبیوں کو ہم سلامتیاں ادا کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ سلامتی میں بھی ہمارے محتاج ہیں. سلامتی ہے رسولوں پر. والحمدللہ رب العالمین, اور تمام تعریفیں, حمدیں اور ثنائیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. بے شک, بے شک. سبحان اللہ, سب تعریفیں اس کے لیے. اگر کوئی سورج کی تعریف کرتا ہے تو وہ اسی کی تعریف ہے, اگر کوئی چاند کی تعریف کرتا ہے تو وہ اسی کی تعریف ہے, اگر کوئی کسی خوبصورت انسان کی تعریف کرتا ہے تو وہ اسی کی تعریف ہے, اگر کوئی میٹھے پھل کی تعریف کرتا ہے تو وہ اسی کی تعریف ہے, اگر وہ اناج کی تعریف کرتا ہے تو وہ اسی کی تعریف ہے, خوبصورت کپڑے کی تعریف کرتا ہے تو وہ اسی کی تعریف ہے, اس لیے کہ ان کو بنانے والا وہی. دوسرا معنی الحمدللہ رب العالمین کا دوسرا معنی. اور کسی کو معنی آتا ہو؟ کیا کہا ہے رانا عبد الرحیم نے؟ تمام صفات الوہیت
الف لام عہد خارجی کا بنا کے مانا کیا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے تمام صفات الوہیت اور تمام صفات معبودیت اور تمام صفات کارسازی للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ وہ نہیں ہے؟ کاک بھی نہیں ہے، نہیں نہ آئی. تمام صفات الوہیت. جب نماز آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو کیا میں نے تمام صفات الوہیت، الہ والی صفتیں، الہ والی خوبیاں، الہ والے کمال، الہ والی صفتیں. کیا الہ والی صفتیں؟ خالق ہونا. الہ والی صفتیں کیا ہے؟ خالق ہونا، مدبر ہونا، ممید ہونا، معز ہونا، مذل ہونا، نافع ہونا، زار ہونا، الرحمن ہونا، الرحیم ہونا، القدیر ہونا، داتا ہونا، گنج بخش ہونا، غوث اعظم ہونا، دستگیر ہونا، لجپال ہونا، غریب نواز ہونا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہونا. نمازی کہتا ہے مولا جو تیری صفتیں ہیں نا وہ نہ کسی نبی میں مانوں گا، نہ کسی ولی میں مانوں گا، نہ کسی فرشتے میں مانوں گا، نہ کسی جن میں مانوں گا، نہ کسی زندے میں مانوں گا، نہ کسی مردے میں مانوں گا. تو اس سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری صفتیں ہیں نا وہ تجھ ہی میں. کیسا خوبصورت معنی، جو تیری صفتیں ہیں وہ تجھ ہی میں مانوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. صفتیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے عطا. تو معلوم ہوتا ہے بڑھاپے میں اولاد دینے والی صفت جو ہے یہ کس کی ہے؟ مومنوں کو بچا لینا، کافروں کو ہلاک کر دینے کی صفت جو ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہے. والحمدللہ رب العالمین. 7 بجے نماز ہے، اذان ہوگی، اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے. ہمارا جنوری کا جو رسالہ